یہ مینٹل پرسپشنز کی بات ہوتی ہے جس کا تعلق عقیدے سے آتا ہے، آپ کے بلیف سے آتا ہے. اب ہوگی روحانیت. اب یہ تینوں چیزیں کنیکٹڈ اس لیے ہے کہ انسان کی جو روحانی شخصیت ہے، جو روحانی پرسنالٹی ہے، اس کا وجود جو ہے وہ یا تو طاقتور بنتا ہے ان تین چیزوں سے یا پھر کمزور بنتا ہے ان تین چیزوں سے. ٹھیک، یا طاقتور بنتا ہے ان تین چیزوں سے، تو کمزور بنتا ہے ان تین چیزوں سے. اسی بات کو اگین اس کالر کے بعد میں پھر سے کنٹینیو کرواؤں گی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں عامر صاحب؟ رمضان کریم. اللہ کا شکر. اچھا میں نے یہ پوچھنا ہے کہ میں زائنوسین اسپرے استعمال کرتا ہوں ناک کے لیے، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ حلق میں ڈراپس آ جاتے ہیں. اس کا کوئی ایسا حل نہیں. میں 12-13 سال سے زائنوسین استعمال کر رہا ہوں، لیکن میرا سانس اگر نہیں میں استعمال کرتا تو میرا ناک بند ہو جاتا ہے. دن میں 3 یا 4 مرتبہ میں نے وہ اسپرے لینا ہوتا ہے، تو میں روزہ نہیں رہ سکتا اس کی وجہ سے. چلے دیکھتے ہیں ڈاکٹر وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور کال. پہلی تو بات یہ کہاں سے بیچارہ کالر ہے، کہاں سے. دیکھیے میں بتا دوں کہ یہ ہمارے ڈاکٹر عیسیٰ کا بڑا اچھا پروگرام ہوتا ہے. اس میں اگر کال کر کے جہاں شریعت کا معاملہ، میں اسکالر نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ ریلیجیس اسکالر، اس لیے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، مگر میں ان کو ایک طریقہ بتا سکتا ہوں جس سے یہ اسپرے سے جان چھوٹ جائے ان کی. نیزل اریگیشن. ہاں اگر یہ نیزل اریگیشن کریں تو مہینے کے اندر یہ آہستہ آہستہ ان کی. آپ سمجھا رہے، میں سمجھا رہا ہوں. تم سمجھا دو. آپ سمجھائیں. تم سمجھا دو، تم بھی ماہر ہو. نہیں میں ماہر نہیں ہوں، میں تو جلدی سمجھا دوں گی. بس کا سمپل سا جو ہے نیزل اریگیشن یہ ہے کہ یہ آپ سحری سے پہلے کریں گے. یہ سحری کے بعد نہیں کر سکتے، آپ سحری سے پہلے کریں گے. سمپل کا طریقہ، ایک لوک وارم واٹر یعنی نیم گرم پانی کا بول لیں گے، تقریباً 4 گلاس اس میں پانی ڈال دیں آپ، اور اس کے اندر ایٹ لیسٹ 1 ٹی اسپون آپ اس میں سالٹ ڈیزالو کر دیں. اینڈ دین جس طرح ہم وضو کرتے ہیں سحری سے پہلے آپ یہ کریں گے، ایک اس پانی کو لیں گے، اس نوسٹرل میں ڈالیں گے. جس نوسٹرل میں آپ ڈالیں گے اس سے آپ سنف کریں گے. سنف کرنے کے بعد کر کے حلق سے اس کو اسپٹ آؤٹ کر دیں گے. اسی طرح 2 دفعہ ایچ نوسٹرل کریں گے بٹ آلٹرنیٹ. سو 1 2 3 4. انشاءاللہ اگر آپ اس کو ایٹ لیسٹ 3 منتھس تک کریں تو آپ کا یہ اسپرے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ مسئلہ ہی نہیں رہے گا تو پھر کیا کرنا ہے جواب کا. اللہ کرے گا اگلے رمضان آپ یوز نہ کریں، قسم سے کمپنی والے آپ ماریں گے. شریعت کا ہے وہ تو ڈاکٹر جو شریعت کا سوال ہے ڈاکٹر عیسیٰ سے پوچھ لیجیے گا. ہم نے آپ کو بس آپ کی پرابلم کا حل بتا دیا ہے. وہ یہ ہے کہ زائنوسین والے مارنے آ رہے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا کہ انسان جو ہے وہ بیسیکلی ایک انٹیگریٹڈ مخلوق ہے کہ جس میں اس کا جسم، اس کے جذبات، اس کی نفسیات اور اس کی روح جو اس کا رب کے ساتھ جو حصہ ہے، جو کنیکٹڈ ہے، یہ چاروں کے چاروں جو ہیں وہ کوہرنٹ ہو، سنکرونائزڈ ہو. اگر ان میں سے کوئی بھی سنکرونائز نہیں ہوتا تو انسان اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں گزارتا، یعنی منافقت آ جاتی ہے. اب سنکرونائزیشن کا مطلب ہے کہ تینوں ساتھ ہو، ایک ہی لیول پہ آئی وڈ سے سپورٹ کر رہے ہو، یعنی کہ روحانیت ہے، آپ کی فزیکل آپ کی باڈی ہے یا آپ کا بلیف سسٹم ہے، ایوری تھنگ شوڈ بی آن دا سیم لیول. بٹ آپ کی جو گائیڈنس ملے وہ آپ کی روح جو ہے وہ سب سے اوپر ہونی چاہیے. روح سب سے اوپر، ہر چیز اپنی جگہ پہ ہو اور اپنے لیول پہ. کہتے ہیں نا کسی دوائی کو بنانے پراپر کیمیکل مکس ہوتا ہے، اسی طرح ہر چیز اپنی پراپر اس پہ لیول کو. ٹھیک ہے. اب روزہ تبدیلی کیسے کرتا ہے؟ اب روزہ تبدیلی کیسے کرتا ہے؟ ابھی ایک میڈیکل چیز ہے، بڑی انٹرسٹنگ ہے، اور جب ہم بتاتے ہیں لوگوں کو تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں. ہر لمحے انسان تبدیل ہوتا ہے، ہر لمحے انسان تبدیل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہر سیکنڈ ایک تبدیلی آتی ہے، مگر اس کے باوجود انسان کانشیسلی تبدیل ہونا نہیں چاہتا. کانشیسلی ہونا چاہتا، یہ انکانشیس تبدیلی ہوتی ہے. یہ تبدیلی آپ کے اختیار میں نہیں. فار ایگزامپل لیٹ سے آپ کے جسم میں مختلف سیلز ہیں، آنکھوں کا سیل الگ ہے، کانوں کے سیلز الگ ہیں، آپ کے مختلف آرگنز کے سیلز الگ ہیں. رائٹ. ہر سیل کے اندر اس کے سیل کے جو نیوکلس ہے اس کے اندر اس سیل کی انٹیلیجنس ہے. ٹھیک ہے. اس سیل کو پتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے. سر سے لے کر پیر تک انسان کے جسم میں ایک اندازے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. 100 ٹریلین سیلز ہوتے ہیں. اس میں سے 100 بلین سیلز صرف برین میں ہوتے ہیں، نیورونز. 100 بلین صرف ان میں سے برین میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہر سیل جو ہے وہ ایک کلسٹر آف سیل ہے. لیور کا سیل جو ہے وہ گردے کے سیل کا کام نہیں کرے گا، گردے کا سیل اپنا کام کرے گا، لیور کا. ہر سیل کا ایک سپین ہوتا ہے، جیسے انسان کی زندگی کا سپین ہوتا ہے، سیل کا بھی سپین ہوتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں سپین آف کنسنٹریشن، سپین آف لائف. ٹھیک ہے. جب وہ سیل کی سپین ختم ہو جاتا ہے تو دوسرا سیل اس کو ریپلیس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سیل اس کی جگہ آ جاتا ہے. اب ہوتا ہی ہے کہ کچھ سیلز آپ کے جسم میں ایسے ہیں جو 4 گھنٹے کے بعد ریپلیس ہو گئے. اچھا. 4 گھنٹے کے بعد ریپلیس ہو گئے. کچھ سیلز جسم میں ایسے ہیں جو 24 گھنٹے کے بعد ریپلیس ہوں گے. کچھ ایسے جو 2 دن بعد ہوں گے، کچھ 10 دن کے بعد ہوتے ہیں. کہتے یہ ہے
کہ انسان کا 90% جسم 28 دن میں تبدیل ہو جاتا ہے. انسان کا 90% جسم 28 دن میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب ذرا غور سے میں چاہتا ہوں ناظرین بڑے غور سے میری گفتگو سنیں جو میں بتانا چاہتا ہوں. آپ کی زندگی کا ایک پیٹرن ہے. آپ رات کو اتنے بجے سوتے ہیں, صبح اتنے بجے اٹھتے ہیں, ناشتے میں آپ یاد لیتے ہیں, آفس میں 2 گلاس چائے پیتے ہیں, بلا بلا بلا. میرے خیال میں اگر بریک لینی ہے تو لیں ہم نہیں. آپ بولیں. بالکل تو یہ اس کا پیٹرن ہے زندگی کا ماشاءاللہ. اب ہوتا کیا ہے کہ پہلا روزہ آپ نے رکھا. سب سے پہلے آپ اس وقت رات کو سحری کے لیے اٹھے جس وقت آپ بہت گہری نیند میں ہوتے ہیں. یہ جو نیند کا وقت ہوتا ہے فجر سے پہلے, یہ بڑی گہری نیند ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں میٹھی نیند ہوتی ہے. آپ اس وقت اٹھتے ہیں تو پہلا آپ نے پیٹرن چینج کیا کہ آپ نے ایک تو اٹھے اس وقت, تو آپ کی ہیبٹ کے اندر پہلی چینج آئی. ہیبٹ کے بارے میں عموماً یہ کہتے ہیں, آپ کسی سے پوچھو تمہاری عادت ہے, لوگوں سے پوچھے کہ ہیبٹ کیا ہے تو کہیں گے ہیبٹ یہ کہ میں یہ کام کرتا ہوں, میں یہ کام کرتا ہوں, یہ میری ہیبٹ ہے. کسی سے پوچھے ہیبٹ کہاں ہوتی ہے, وہ کہتا ہے یہاں ہوتی ہے. ہیبٹ دماغ میں نہیں ہوتی. ہیبٹ انسان کے ہر سیل میں ہوتی ہے. اچھا. ہر سیل میں آپ کی تمام عادات آپ کے تمام سیلز کے اندر موجود ہوتی ہے. اب جیسے ہی آپ صبح سحری کے لیے اٹھے, آپ نے ایک ہیبٹ چینج کی, اس کے بعد آپ نے سحری کی, اس کے بعد آپ نماز پڑھی. اب ویسے فجر کے لیے نہیں اٹھتے, اب نماز پڑھی آپ نے, اس کے بعد آپ 2-3 گھنٹے سو گئے. اب جب اٹھے صبح, یا آپ نے نہیں سوئے, عبادتیں کی وغیرہ, قرآن پاک کی تلاوت کی, اب جب آپ صبح نکل رہے ہیں کام پہ تو آپ نے ناشتہ نہیں کیا. یہ دوسرا چینج. اب ہوتا کیا ہے کہ جو سیل 4 گھنٹے میں ریپلیس ہوگا, جب نیا سیل آئے گا تو نئے سیل کے پاس ایک نئی ایکٹیویٹی ہے, نیا روٹین ہے, سونے کا, اٹھنے کا, قرآن پڑھ رہے ہیں, غصے میں نہیں آ رہے, لوگوں کو اپنے مال میں شریک کر رہے ہیں, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں, لوگوں کو اپنے مال میں سے خرچ کر رہے ہیں. اس کے بعد ایک دن گزر گیا. اب ایک دن گزرنے کے بعد جو نیا سیل, کلسٹر آف سیل آتا ہے دوسرے آرگن کا ہے, دوسرے جسم کے حصے کا, اس سے بھی ایک نیا روٹین دیکھا. پتا چلا کہ 28 دن کے اندر جتنے سیلز ریپلیس ہوئے انہوں نے ایک نیا انسان دیکھا, ایک نیا روٹین دیکھا, تبدیلی. اچھا جی, 28 دن میں ایک نیا انسان دیکھا, ایک پوری پرسنالٹی پوری چینج ہوئی, ایک نئی چیز آئی, پورے جسم میں سارے سیلز چینج ہو گئے. اس کے بعد ہم پوچھیں گے کہ رمضان میں صرف بھوکا رہنے کا نہیں کہا گیا, صرف پیاسا رہنے کا نہیں کہا گیا, بہت ساری اور بھی چیزیں کہی گئی ہیں. تو اس کا تعلق سیل کے چینج ہونے سے کتنا ہے اور کیا ہے, جانیں گے اس بریک کے بعد. سو یو اسٹے ٹیون اینڈ ڈونٹ گو اینی ویئر. ویلکم بیک ناظرین, اور آپ سب کو رمضان بہت 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 مبارک ہو. آئی ہوپ کہ یہ رمضان آپ سب کی زندگی میں بہت خوشیاں لائے, چینجز لائے, اور ہم تبدیلیاں لائے, اور ہم یہ اس کوشش میں, اس کاوش میں لگے ہوئے ہیں ہیلتھ ٹی وی کے ساتھ, ان کی پوری ٹیم کے ساتھ, کہ آپ کے لیے کچھ تھوڑی ہیلپ لے سکے, کچھ آپ کو بتا سکے, کچھ ایک نئی بات, ایک نیا تھاٹ آپ کے سامنے ڈال سکے. اگر آپ کی زندگی میں تھوڑی سی سہولت ہم لے آئیں, اگر ہماری وجہ سے آپ کی زندگی میں ایمان آپ کا زیادہ مضبوط ہو جائے, رب کے ساتھ تعلق آپ کا بڑھ جائے, آپ کی زندگی میں خوشیاں آ سکے, آپ اپنی زندگی میں تبدیلی کر سکیں, اپنی ہیبٹس کو چینج کر سکیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک اچھا کام کیا. ہماری یہ کاوش کامیاب رہی. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہیلتھ ٹی وی کے جو سارے لوگ اس وقت اس پروگرام کے پیچھے محنت کر رہے ہیں, ان سب کی محنت رنگ لے آئی. رات کو اتنی دیر تک آئے, رکے, ان کو باقی ٹرانسمیشن بھی کرنی ہو. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس دس سپورٹ. اچھا جی, اب میں آپ سے جو بات کر رہے تھے, ہم لوگ نے بات کی 28 دن کرنا. اب سمجھا رہا ہوں کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے ہم سمجھیں اس چیز کو. اب ہوا یہ کہ آپ کا, پہلے میں نے جو بات کی تھی کہ آپ کی ہیبٹ جو ہے وہ آپ کی سیلز کی, آپ کے ہر سیل میں انٹیلیجنس ہے. تو یہ ہے کہ آپ کے سیلز آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, آپ کے سیل آپس میں باتیں کرتے ہیں. اسی لیے آج 90% بیماریاں سائیکوسومیٹک ہیں. اسی لیے برین کا سگنل جاتا ہے, برین کا سگنل جاتا ہے, آپ جو سوچتے ہیں وہ آپ کے سیلز پہ اثر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب ہوا یہ کہ آپ نے ہیبٹ آپ کی سیل کے اندر رہتی ہے, ٹھیک ہے. اب آپ کی ہیبٹ ہے اتنے بجے اٹھنا, یہ ناشتہ کرنا, اب ایک دم سے ہیبٹس چینج کر رہے ہیں. تو جو نئے سیلز آپ کے ریپلیس ہوں گے, دیکھیں پرانے سیل میں پرانا انسان تھا, وہ گیا, اب وہ نیا سیل آ رہا ہے, اس کو تو پتا ہی نہیں, تو وہ انفارمیشن سیل پاس کرتا ہے.
पुराना सेल जाने से पहले अपनी तमाम इंफॉर्मेशन नए सेल को दे के जाता है। जैसे एक चौकीदार जो 8 घंटे की ड्यूटी के बाद दूसरे चौकीदार आता है, शिफ्ट चेंज होती है, तो पुराना शिफ्ट वाला होता है वो अपना सारी रिपोर्ट देता है नए शिफ्ट वाले को। तो ये पुराना जो सेल रिप्लेस होता है वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन नए सेल को फीड करता है। अब नए सेल को जब फीड करता है और नया सेल जब एक्टिव होता है तो वो देखता है कि रूटीन बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो नई रूटीन को लेता है। अब जब वो वापस जा रहा होता है तो वो नया रूटीन नए सेल्स को देता है। तो 28 दिनों में जितने सेल्स चेंज होते हैं उसमें खाने पीने की हैबिट, जज्बात पे आपने कंट्रोल किया, काबू किया, अपनी दौलत में से आपने खर्च किया जो वैसे आप नहीं खर्च करते, फिर आपने लोगों का ख्याल रखा, अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारा, आपने कुरान पाक की तिलावत की, नमाज पाबंदी से पढ़ी, वगैरह वगैरह जो कुछ नेकी कर, ये पूरा चेंज आएगा, पूरा चेंज आएगा। तो यानी कि जो कहते हैं ना, अब आप सोच रहे होंगे यार एक दिन में तो सेल चेंज हो रहा है तो एक दिन का रोज होना चाहिए था, फिर नहीं, वो एक दिन का सेल इवेंचुअली 28 दिन में उसकी याददाश्त ही कहेंगे, अगर मैं आपको समझाने के लिए कहूं कि उसकी याददाश्त 28 दिन में वॉश आउट हो जाती है। तो जो नई हैबिट्स आप पूरी कंटिन्यू कर रहे थे 30 दिन, वो पूरी नई जो हैबिट्स होती है वो एक नई याद देगी, एक नई मेमोरी, एक नया इंसान, एक इवेंचुअली समझ ले एक पूरी आपकी रीबर्थ, यू आर बेसिकली गेटिंग बोर्न अगेन इन दिस मंथ। तो आपकी रीबर्थ होती है। अगर आप ये 28 दिन का रोजा पूरा करें तो आपकी एक समझ लेते एक नया इंसान पैदा होकर बाहर आता है। इट्स जस्ट लाइक दैट। आपके सेल्स में आपकी जो इंटेलिजेंस है उसमें एक नया प्रोग्राम आ गया, ठीक है। अब आपने नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया, आपने बर्दाश्त किया, गुस्सा नहीं किया, आपने लोगों को दरगुजर किया, माफी की, नेकी, जो भी आप करते हैं, इसी तो अब आपके वो सेल, नाक का सेल है, आंख का सेल है, कान का सेल है, कोई 2 घंटे में रिप्लेस हुआ, कोई 4 में हुआ, कोई 2 दिन में हुआ, हर नया सेल जो हर नया सेल एक नई इंफॉर्मेशन से, एक नई आदत, एक नई एक तब्दीली आपकी जिंदगी में। और अगर इस 30 दिन को आप जिस तरह कहा गया उस तरह गुजारें, सिर्फ भूखा प्यासा ना रहें, तो आपको पता चलेगा तब्दीली कितना बड़ा चेंज लाएगी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर। एक और बड़ी तब्दीली लाएगी। हमारे साथ एक कॉलर है डॉक्टर ज़ारा कराची से। अस्सलाम वालेकुम एंड रमजान करीम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे डॉक्टर में से क्वेश्चन करना था। अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये मालूम करना था कि मैं रोजा नहीं रख सकती। ठीक, कोई मेडिकल रीजन है आपका? मेडिकल रीजन तो ऐसे तो कुछ भी नहीं है, बस ये था कि मैं जब छोटी थी तब तो मैं रख लेती थी ना रोजा। ठीक है। अभी 22 साल तक तो मैं रख सकती थी। उसके बाद अब जो है ना, मेरी नॉर्मली शुगर भी बहुत लो रहती है, तो मैं जैसे रोजा रखती हूँ, अच्छा रोजा रख लेती हूँ, लेकिन जब मतलब के रोजा खोलने के बाद मैं बिल्कुल फैंट हो जाती हूँ ना, तो मुझ में कुछ हिम्मत नहीं रहती। आप खुद मेडिकल डॉक्टर हैं? जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ माशाल्लाह, लेकिन जो है ऐसे तो हाउस वाइफ हूँ। ठीक है, बट आपको जो मुझे कुछ हल बताएं तो मैं रोजा रख सकती। चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक यू। और हम कोशिश करेंगे आपकी मदद कर सकें कोई रोजा रखने में। पहली चीज तो ये कि 2 चीजें होती है रोजा रखने में। एक होता है फिजिकल लिमिटेशंस आपकी, मेडिकल लिमिटेशंस, उसके लिए खुद डॉक्टर है, किसी अच्छे डॉक्टर के साथ मशवरा भी कर लें। अगर शुगर लेवल लो हो जाता है तो इफ्तारी के फौरन बाद उनको क्या खाना चाहिए वगैरह वगैरह, एक न्यूट्रिशनिस्ट से कॉन्टेक्ट करें। और डेफिनेटली असल जो चीज है, मैं कहता हूं हमसे हमारा क्या ईमान होगा, उनका ईमान देखो जो मिडल ईस्ट में इस गर्मी के अंदर रोजा रखकर सड़कों पे काम करते हैं, वो मजदूर कैसे काम करते होंगे। मतलब उनको कभी फिक्र है कि किसी हमें क्या हो जाएगा? नहीं, मतलब वो ईमान की वो हद है कि जहां इतनी शदीद गर्मी में भूख प्यास से वो रोजा भी रखते हैं और काम भी करते हैं। ठीक है, तो यहां आ जाता है इंसान का ईमान, इंसान का तकवा, इंसान का इरादा, और अल्लाह के साथ अगर आप ये समझते हो कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूं ये मेरे रब की रजा के लिए है, अगर ये यकीन आपके अंदर है कि ये रजा है मेरे रब की, तो फिर कोई बीमारी आपको अनटिल कोई ऐसी बीमारी हो कि जिसमें इंसान बेहोश हो जाता है या इसकी जिंदगी को खतरा ला, कुछ ऐसी चीजें आपके हाथ में नहीं होती। एक चीज मुझे मेरे वालिद और हमेशा बताते रहे, और अब मैं आपको बता दूं मेरी वालिदा ने उस पर मुझे इम्पोज जरूर किया है, तो मैं वालिदा का भी जिक्र कर रही हूँ, लेकिन मेरे वालिद हमेशा मुझे अक्सर बताते रहे वो बात कि 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। एक मोटिवेशन, एक आपका तकवा आपका, और तीसरा आपका कंसिस्टेंट रहना किसी चीज पर। अगर आपको आपका कोई गोल लार्जर देन लाइफ है, तो फिर आपको भूखा जब आप हैं, जब भी आपको भूख फील होगी पेट के अंदर, पेन होंगे, हंगर एक होते हैं बेसिकली, कॉज हंगर पेनिक्स, पेन्स, आई गेस हंगर पेन्स कहलाता है,
10 समथिंग लाइक दैट। अगर वो होगा आपके साथ तो आपको अगेन नमाज क्यों पढ़ी जाती है पूरे? जब आप नमाज पढ़ते हैं आप उस हायर पावर के बारे में सोचते हैं, अल्लाह के बारे में, उससे कनेक्ट जैसे ही करते हैं आपका बड़ा गोल आपके सामने आ जाता है, तो वो हंगर आपके खत्म होते हैं। अब्बू मुझे अक्सर बताया करते हैं कि मुझे बड़ी मुश्किल होती थी रोजा रखने में, बट माशाल्लाह से ये बात मेरे लिए बड़ा काम किया। आई विश हमारे नाज़रीन तुम्हारी बात समझ सके, बड़ी खूबसूरत बात की। एक कॉलर के बाद लेना। अच्छा कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम।